سب سے پہلے آج کی اس بابرکت عید سعید کی مناسبت سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں آئندہ بھی ان ایام سے ملاقات کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم میں اس سال نہیں ہے سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ تو امام امیر المومنین علیہ السلام نے عید الفطر کے دن یہ خطبہ آپ نے دیا، جس میں آپ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب آپ اور ہم خدا سے کوئی بھی چیز مانگتے ہیں تو مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے خدا تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا ہے۔ جب بھی کوئی چیز مانگے پہلے خدا کے حمد و ثنا، پھر محمد و آل محمد پر صلوات درود، اور اس کے بعد اپنی جو مطالب ہے یا جو خدا سے مانگنی ہے وہ۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں جو ہے اس ذات پروردگار کے لیے ہے جس کی رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں، کیونکہ قرآن مجید کا بھی وعدہ ہے الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے اس آیہ شریفہ سے بڑھ کر اور کوئی امیدوار آیت نہیں ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا، جو لوگ گناہوں کے ذریعے اپنے نفوس پر جنہوں نے یعنی ظلم کیا ہو، تو ان سے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے جو نا مایوس نہ ہو، کیونکہ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا صرف اور صرف یہ کافروں کا کام ہے۔ کافر جو ہے وہ صرف رحمت خدا سے مایوس ہوتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، قرآن کی آیت ہے۔ اگر ہم کوئی اور کہیں سے کوئی حدیث اگر بیان کرتے تو کہتے کہ شاید یہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہ ہو، لیکن قرآن کی آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا بند متعال ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کا جو ہے وہ بخشنے والا ہے۔ تو آپ اور ہمارے لیے اور کیا چاہیے، کیا کرے تو خدا تبارک و تعالیٰ بخشے گا، استغفار ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام نے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال کیا، یا رسول اللہ ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہترین عمل کیا ہے، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ طولانی نمازیں یا یہ وہ، آپ نے فرمایا گناہگاروں کا اپنے گناہ کے لیے بخشش طلب کرنا، یہی بہترین جو ہے وہ آپ کے لیے ہمارے لیے بہترین عمل قرار دیا۔ اب انشاءاللہ امیر المومنین کے ماننے والوں کے لیے بہت کچھ، آپ تو الحمدللہ ہر وقت مجالس سنتے ہیں، محافل میں آپ بیٹھتے ہیں، ذکر آل محمد ہمیشہ جو ہے آپ لوگ سنتے آتے ہیں کہ یہاں پر صرف تذکراً، کیونکہ علی علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے ایک رسول خدا کا ایک خطبہ ہے طولانی، ایک تقریباً ایک صفحے پر مشتمل ہے، اس میں سے 3 جملے یہ ہیں، من احب علی لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر ویأکل من الطوبہ ویرى مکانہ فی الجنہ۔ جو امیر المومنین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں وہ اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا، اس وقت تک اس کے روح قبض نہیں ہوگا جب تک اسے حوض کوثر سے سیراب نہ کرے، اس کے علاوہ شجرہ طوبہ یعنی جنت کے پھل سے جو ہے جب تک اسے نہ کھلائے، اور وَيَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں جب تک اسے اپنا مقام اور مکان نہ دکھائے۔ تو انشاءاللہ مومنین وہاں پر جائیں گے تو بعض لوگ پہلے بھی عرض کیا تھا دروس میں، بعض مومنین جو ہے وہ اوپر والی منزلوں میں ہوں گے یا جیسے کوئی کوٹھی ہوگی، اور بعض مومنین جو ہے نیچے ہوں گے۔ تو نیچے والے مومنین کہے پروردگار ہم تو ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے دنیا میں، ہم تو نمازوں میں بھی ساتھ تھے، مجالس میں بھی ساتھ تھے، اور جہاں جہاں عبادات ہوتے ہیں ہم تو ساتھ میں ہوتے تھے، لیکن ان کو یہ مقام کیسے ملا اور ہمیں جو ہے نا کم کیوں ملا؟ تو اس وقت یہی کہیں گے کہ کیونکہ ان کی جو ہے نا نیتوں میں جو ہے نا زیادہ خدا تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قرب زیادہ ہے۔ تو عبادت کے لیے سب سے بڑی شرط کیا ہے جی؟ نیت ہے۔ نیت جتنی خالص ہوگی اتنی ہے یعنی آپ کی جو ہے عظمت اور برکت جو ہے وہ پروردگار عالم وہاں پر بلند عطا کرے گا۔ تو یہ فرمایا کہ پروردگار عالم کے ہاں کوئی اور وہ کیا نام ہے آپ کے لیے استغفار ہے عزیزو، آپ اور ہم جیسے گناہگاروں کے لیے استغفار ہے۔ تو یہاں پر مولا فرماتے ہیں میں اس کی رحمت سے جو ہے نا میں مایوس نہیں ہوں، اور نہ اس کی نعمت سے خالی ہوں، اور نہ ہی اس کی بخشش اور مغفرت سے مایوس ہوں،
اور نہ اس کی عبادت سے میں روگرداں ہوں. عبادت امیر المومنین کہ جب معاویہ کے دربار میں آپ کا کس کوئی جاننے والے صحابی جب آئے تو انہوں نے کہا علی کا کوئی حال سناؤ. انہوں نے کہا چھوڑ دو مجھ سے یہ بات یعنی وہ تم مطالبہ نہ کر. انہوں نے کہا نہیں تمہیں بتانا پڑے گا علی کا کیا حال ہے, ابوالحسن کا کیا حال ہے. تو انہوں نے فرمایا ابوالحسن کی حالت تو یہ ہے کہ وہ آدھی رات تک نصف رات کو محراب عبادت میں اپنی داڑھی جو ہے آنسوؤں سے تر کر کے داڑھیاں پکڑ کر اس قدر اس محراب عبادت میں تڑپتے ہیں جس طرح کوئی سام کا ڈسا ہوا انسان جو ہے نا بے چین ہوتا ہے. اس وقت معاویہ بھی رونے لگا. واقعاً ابوالحسن ایسا ہی ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت, اور ہم اور آپ جو امیر المومنین کے انشاءاللہ شیعیان امیر المومنین ہیں, ماننے والے ہیں, تو ہماری بھی عبادت کم سے کم ہونی چاہیے. لیکن ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ آپ کے اوپر ہمارے اوپر کیا بہتان لگاتے ہیں کہ شیعہ نماز کم پڑھتے ہیں, شیعہ روزہ کم رکھتے ہیں. بھئی جو جن کا مولا جس نے حالت سجدے میں اپنی شہادت دی ہو. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اپنے آخری وصیت میں اللہ اللہ بالصلاۃ, پھر بھی آپ نے کہا نماز, خدا را نماز. اور یہی نصیحت رسول خدا نے بھی اپنے آخری وصیت میں فرمایا اللہ اللہ بالصلاۃ. خبردار تم نماز سے جو ہے نا کبھی وہ امام محمد باقر نے فرمایا لا تنال شفاعتنا لمن استخف بالصلاۃ. جو نماز کو ہلکی سمجھے, جو نماز کو اہمیت نہ دے, اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی. یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا نماز کو معمولی سمجھے تو اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی ہو, خود امام نے فرمایا کہ ہمارے خدا تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی ہماری رشتہ داری نہیں ہے. کیوں ائمہ طاہرین کو یہ مقام ملا, قرب خدا ملا؟ اس لیے کہ خدا کی اطاعت اور بندگی کی وجہ سے. اس لیے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت. ایک ضربت کو کائنات کے عبادت سے افضل کیوں قرار دیا؟ کائنات میں پیغمبر اسلام بھی شامل ہیں. اس لیے کہ جتنا عبادات میں آپ کی نیت جو ہے نا خالص ہوں گے, اتنا ہی جو ہے اس کا مرتبہ بلند ہوگا. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. بس اس کے بعد فرماتے ہیں اور میں اس کی عبادت سے میں روگرداں ہوں جس کی رحمت پیوستہ اور ہر وقت مجھ پر سایہ فگن ہے, اور نہ ہی اس کی نعمت ہم سے دور ہونے والا ہے. اس کے بعد فرمایا دنیا ایک ناپائیدار گھر ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر کے خطبے میں فرما رہا ہے دنیا ایک ناپائیدار گھر ہے, اس کے رہنے والے اپنے شہر و دیار کو چھوڑنے پر مجبور ہے, جبکہ یہ دنیا میٹھی اور خوشنما ہے اور اس کی طرف دیکھنے والوں کے لیے دل فریب اور دلکش منظر ہے. بس اس سے اپنا رخت سفر باندھو بہترین زاد راہ کے ساتھ جو تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے, اور اپنی ضرورت سے زیادہ یہاں سے لینے کی کوشش نہ کرو. آپ اور ہم اس کے بالکل برعکس ہیں. ہم مال دولت جمع کرتے ہیں, کس لیے کرتے ہیں؟ بلکہ ایک جگہ آپ نے فرمایا جو مال دولت جمع کرنے والا ایک ایسا چوکیدار ہو جس کو گالی بغیر کچھ نہیں ملتا. بعض دفعہ آپ کسی کی حفاظت کریں تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن یہ مال دولت جمع کرنے والا ایسا یہ محافظ ہے یا چوکیدار ہے جس کو گالی ملتی ہے. دنیا والے کہتے ہیں کہ کیا چھوڑ کر گئے, اور فرشتے کہتے ہیں کہ کیا لے کر آئے. لہذا مال دولت اگر آپ جمع کرتے ہیں واقعاً یہ واجبات ادا کر کے جائیں. بار بار یہ تذکر دینا, کیونکہ مومنین کے لیے یہ فائدہ مند بھی ہے, تذکر دینا ممکن ہے کسی میں دل میں اثر ہو, اور ہم یہ نہیں بہتان لگا سکتے کہ کوئی ان پر عمل نہیں کرتا. لیکن خمس کے بغیر اگر آپ نے کپڑے سیے ہیں, اس کپڑے میں نماز نہیں ہے, باطل ہے نماز. بغیر خمس کے پیسے سے جس لباس میں آپ یعنی ایک داغا بھی فرماتے ایک داغا بھی بغیر خمس دیے ہوئے لباس میں آپ اور ہم اگر نماز پڑھتے ہیں اس کی نماز نہیں ہے. تو کیوں ہم کسی دوسرے کے لیے جو ہے نا اپنے عاقبت برباد کریں؟ آپ اور ہم مال کس کے لیے جمع کرتے ہیں؟ اولاد ان کے لیے جمع کرتے ہیں. اولاد تو ٹھیک ہے, آپ اسی لیے کہ یوم الحسرت اس دن عرض کیا, یوم الحسرت قیامت کے دن یعنی ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرت ہے. حسرت کرے گا مومن اس وقت
इस बात पर हसरत करेगा। वही माल जमा करने वाला हसरत करेगा जो उसने न खुम्स अदा किया न ज़कात अदा की, बस उसने जमा किया। मौत अचानक आ गई, माल दौलत यहाँ रह गए और वो खुद उधर खाली हाथ पहुँच गए। अब उसी माल की वजह से ये जहन्नम में जा रहा होगा और उसकी औलाद जो इसी माल को, क्योंकि उनके लिए तो कोई हराम नहीं है ना, उनके लिए तो हलाल है, वही माल वो नेक रास्तों में खर्च करके वो बहश में जा रहे होंगे। उस वक्त वो मोमिन जो है वो अफसोस करेगा, हसरत करेगा। लिहाजा अजीज़ों, अपनी फिक्र खुद करके चले जाए। मौला यही फरमाते हैं कि क्योंकि क़यामत के दिन जो है फरमाते हैं कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो ये अफसोस न करे कि एक मैं कम से कम दुनिया से क्यों ना गया, कम से कम पर मैंने इक्तिफा क्यों नहीं की। इंशाअल्लाह आप और हम जैसे जो फ़कीर फ़ुकरा है वो 700 साल पहले जो है ना, जो अमीरों से 700 साल पहले जन्नत जाएंगे। अब 700 साल पता नहीं ये दुनियावी साल है या उखरवी साल है, लेकिन हदीस है, रिवायत है 500 साल पहले फ़कीर फ़ुकरा जो है वो अमीरों से पहले इंशाअल्लाह जन्नत जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि इधर भी हम कंगाल उधर भी कंगाल, एक जगह तो हमें मिलनी चाहिए। लिहाजा अजीज़ों, अगर यही माल दौलत, फिर यही माल दौलत अगर आप और हम चाहें तो वहाँ ले भी जा सकते हैं, वहाँ ले जा सकते हैं दुनिया के माल दौलत को, क्योंकि दुनिया आखिरत में तो आपके लिए कुछ नहीं है। वहाँ पर जो कुछ आपने इधर अंजाम दिया है उसी का आपको सिला उधर मिलेगा। तो आप इसी को सही रास्ते से आप कमाएं, सही रास्ते में आप खर्च करें और इंशाअल्लाह ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह शेख तौहीदी साहब की तौफीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए और उनको सेहत व सलामती अता फरमाए। ये एक इदारा बनाया है उन्होंने, एक बुनियाद रखे और यहाँ के मोमिनीन ने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने हिसाब से इसमें हिस्सा डाला है। और ये एक करंट अकाउंट है अजीज़ों, जो क़यामत तक इसमें अगर किसी ने एक ईंट दिया है तो क़यामत तक उसके हिसाब नामा अमाल में उसका सवाब जाता रहेगा। और यहाँ पर नमाज खाना बन रहा है और इसी तरह ये मदरसा बन रहा है। मदरसे के उसकी फजीलत में बयान करते हैं कि जिस महल्ले में, जिस शहर में मदरसा ना हो वो शहर रहने के काबिल नहीं है, वो वहाँ से जो है हिजरत करो, मासूम का फरमान है। आप और हम जिसको यानी अहमियत नहीं देते वो अलग बात हमारे मुआशरे में कि मदरसे को अहमियत न देना, लेकिन इंशाअल्लाह यहाँ पर एक इदारा बनेगा, इसमें आप लोग भरपूर ताउन करें। यहाँ आप लोगों के लिए यह है कि आप लोगों के खुम्स ज़कात वगैरह आप लोगों को कहीं देना तो है, बस आप यहीं पे दे दें तो आपका अपना फ़ायदा भी और आपका जो है वाजिबात भी अदा हो जाए। तो जो भी मोमिनीन जिनके हाँ हुकूक बनता है इंशाअल्लाह इसमें भरपूर हिस्सा लें, ताकि आप लोग और हम लोग इंशाअल्लाह क़यामत के दिन सुरखरू हो सकें और अपने अपने गुनाहों के बख्शिश का हम सामान फराहम कर सकें। और इंशाअल्लाह हम एक तो ज़ियारत इमाम हुसैन है और उसके बाद जो है ना 2 नमाज़ें हैं वो पढ़ते हैं। इससे पहले हम तमाम मोमिनीन मोमिनात और आपके मरहूमीन अजीज़ अक़रबा जो इस दुनिया से चले गए हैं और बंदा हक़ीर के वालिद जो आज के दिन उनका इंतकाल हुआ था, तो उनके गुनाहों की बख्शिश के लिए और अपने अपने मरहूमीन की बख्शिश के लिए मिलकर एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अबा अब्दुल्लाह या इब्न रसूलिल्लाह अब्दुक व इब्न अब्दुक व इब्न अमतिक अज़्ज़लील बैन यदैक वल मुसग़्ग़र फ़ी उलूवी क़द्रिक वल मुअतरिफ़ बिहक़्क़िक जाअकल मुस्तजीब व बिल्लाहि व फ़ी सबीलिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा अंज़िलनी मुनज़लन मुबारकन व अंत ख़ैरुल मुनज़िलीन। अल्लाहु अकबर वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि हबीबुल्लाह। अस्सलामु अलैका या वारिस अलीय्यिन हुज्जतन अलैका या वली अल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका या ग़रीबल ग़ुरबा या ख़लीफ़तुर रहमान। अस्सलामु अलैका या शरीकल क़ुरआन। अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सजदे में जाए, एक मुख्तसर तमाम सजदे में चले जाए। अऊज़ु बिका मिन कुल्लि वलिय्यिका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, शहीदियत, आवाज़ बुलंद सलवात।
جی وہ کیا دینا جو منہ مٹھا کرنا ہے لازمی تو عید میٹھی عید چاہ کا بھی ہمارے کو بیٹھتے بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد